عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على كتابك على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So the last four ayats we were reading, and آخری آیت آج ایک باقی رہ گئی ہے، اس کو کر کے سورہ شورا ختم کریں گے انشاءاللہ. یہ فاطمہ یہاں سے شروع کریے. بسم اللہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس 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 بس. آمنوا الا الذین آمنوا، جی یہاں تک سر. تو اب پچھلے ہم نے بات شورا کی بات کر رہے تھے، جو ان کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، تو اب اس میں حرف استثناء آ گیا ہے کہ صرف سوائے ان لوگوں کے. اللہ حرف استثناء. الذین آمنو کو ہم لیں گے تو الذین ایک اس میں موصول اس کا صلہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا الذین مبتدا ہو کے ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں الذین مبتدا ہو کے آمنو اس کی خبر ہو گئی. خبر کو ہم کھولیں گے تو آمنہ سے ہے وہ ایمان لائے، کیونکہ واو الف جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہیں، اور فاعل جو ہے وہ الذین کی طرف جا رہا ہے. اب وعملوا، سر آگے چلوں؟ نہیں ابھی کہاں جائیں گے آگے، ہم آگے کر جائیں گے. تو اب یہ آپ نے کیا کیا کہا اس کے بارے میں؟ الذین آمنوا، یہ صلہ ہے، یہ موصول بھی ہے نا؟ جی سر، مستثنی منہ بھی ہے اللہ کے بعد یہ. اچھا، مستثنی. جی سر. یہ اس میں موصول ہے تو اس کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا جو یہاں پر آپ سیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا تدبر، یعنی قرآن کی گہرائیوں میں اترنا ہے. اب یقیناً 100% اس میں موصول ہے، پرفیکٹ ہے آپ لوگ، بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہم جب بھی کوئی پروناؤن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریفر کرتے ہیں نا. جی سر. تو اب یہ الذین کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ سر ایک مبتدا اور خبر بھی ہو سکتی ہے. جی تھوڑا سا غور کر کے بولے. جی سر. جو لوگ سر کون ہے ایک ہے، وہ تو بول رہے تھے، محنت کر رہے بیچارے. اور کوئی بول سکتا ہے تو راشدہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ بدل ہے شورا کا جو. ماشاء اللہ. میں بھی یہی بولنا چاہ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدل ہے اس کا. دیکھو یہی ہے فاطمہ، یعنی ہم جو ہے یہ 3 آیتیں پڑھے، اس میں ایک اسم سے یہ شروع ہو رہا تھا. یہ اصل ہمارا مبتدا ہے، الشورا. فاطمہ سمجھ رہے ہیں؟ الشورا ہمارا مبتدا تھا. میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ بدل ہے شورا کا، لیکن میں اس چیز میں بھٹک گئی کہ یہ تو ڈفرنٹ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر.
صرف سمجھ لیجئے یہ لوگ جو پہنچے ہیں یا اب بھی پہنچ سکتے ہیں، بلکہ ذہن میں پہنچ گئے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ شورا کے بارے میں یہاں پر ہم استعمال ہوا، پھر اس کے بعد ہم استعمال ہوا، یہ ضمائر ہیں، پھر اس ہم استعمال ہوا، پھر یقولون آیا، پھر یفعلون آیا، یہاں پر وہ فاعل ہے، یفعلون میں بھی فاعل ہے۔ یہ سب کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ جی سر، شورا کو۔ سے داعش ہے نا، جی کہ سر۔ وہ جو ہے غاوون کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ہر جگہ بھٹک خالی وادی ہوائی خلے بناتے ہیں، آپ نہیں کہتا، اور پھر وہی یہ کہتے ہیں جو وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہونے کے بعد اب یہ الذین، یہ کوئی ایک گروپ کی طرف، جیسے ایمان لانے والے ہیں یا کافر ہیں قریش کے، وہ جو مومن ہو گئے تھے یا کافر تھے، یہ وہ الذین صلہ اس میں موصول ضرور ہے، لیکن ایک گروپ کی کو ریفر کر رہا ہے۔ بات جی سر۔ یہاں پر ان 4 آیتوں میں شعراء کی ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس میں موصول کے بعد اور تھوڑا ڈیپ جا کے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بدل ہے شعراء کا۔ اب اگر وہ ضمیر ہوتی تو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے، اٹس ان دا پلیس آف اشورا، ہے نا۔ ضمیر جو ہے جی کس کے لیے استعمال ہوئی؟ شورا کے لیے، یہی کہتے تھے نا ہم یہاں پر ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سارے ہم جتنے بھی آئے ہیں کس کے لیے آیا ہے؟ یہ ایک ہی گروپ کی بات چل اس رہی کی ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اور یہی ایک چیز کی میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت میں پورا مضمون کبھی نہیں ہوتا۔ اور میں کل جیسے ہم ایک بات کر رہے تھے کہ آج کل فتنے، فساد، اور ہر ایک اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ قرآن کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی ایک آیت کو لے کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی کتاب، اللہ کی کتاب تو بہت ہی جو کلام ہے، بلاغت والا کلام ہے، بامعنی کلام ہے، آج تک اس کے کمپلیٹ معنی کوئی کر ہی نہیں سکتا، ہے نا۔ صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، صحابہ کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ جانتے تھے، لیکن آج تک تدبر ہو رہا ہے، تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، ایک تفسیر دوسری تفسیر سے مختلف ہوتی ہے، مختلف انداز میں تفاسیر لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک سب سے بہترین تفسیر وہ ہوگی جو گروپ بنا کے پوری آیتوں کو ایک مضمون بنائیں گے۔ ورنہ کتنے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اپنا بچاؤ کیے، تو اب یہ مومنین کی تعریف میں آ رہا ہے یا مومنین کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو اس کو آپ کسی کانٹیکسٹ میں لے جا کے اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے۔ This ayah is particularly curly for a certain group of people جن کا ایک مضمون میں کچھ گروپ آف آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب کئی ایسے بھی ہیں جو بالکل اس کو ان جنرل لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو عمل کیے اور اللہ کا ذکر کرے، اپنا بچاؤ کیے، ہے نا، اور جو ہے وہ لوگ جو ظلم کیے اپنی نفسوں پہ، وہ منقلب ہی انقلب اس سے عنقریب جان جائیں گے کہ وہ کہاں ڈالے جانے والے۔ عام طور پہ اس قسم کی ترجمہ تفسیر ہوتی ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کی میری بات نہیں ہو رہی ہے کہ عامل صالحتی و ذکر اللہ کثیر۔ میری بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، جی سر۔ اور بھی دوسرے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ پیچھے سے ریلیٹ کرنا جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی صورت میں الذین آئے گا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں۔
ویری گڈ. تو اور دوسری چیز اب کیسے کہ قرآن کا مطالعہ ہے، ایک آیت سے پورا مطلب کبھی بھی نہیں نکلے گا. نہیں نکلتا. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کلاس کی ایک، میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ کہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم آیتوں کے گروپ بنا کے اس کے مضمون کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عاد و سمود کا ذکر ہو رہا ہے، کسی قصص میں کسی بات کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی کئی پروناؤن استعمال ہوتے ہیں، ضمائر استعمال ہوتے ہیں. وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہم کے معنی سارے انسان، سارے مومن، سارے کافر، ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص گروپ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ ضمیر کسی اسم کو ریپلیس کرتی ہے. ویسے اس میں موصول، اس میں اشارہ بھی کسی خاص چیز کو ریفر کرتا ہے. کیا سمجھے صدف حسین، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، یہ جو ہم نے سر پچھلی کلاس میں، اگر آپ نے اس کو دوبارہ بتایا تھا تو میں نے مس کیا. الگاؤن کا جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں شعراء کی، پھر آگے انہوں نے ان کی تفصیل بتا دی کہ شعراء کیا کیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ تو یہ والی صورت میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سوائے وہ لوگ، اب غاؤن کے جو اپوزٹ لوگ ہیں، یعنی کہ جو گمراہ لوگ نہیں ہیں، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تو پھر یہ شعراء کے ساتھ، شعراء جو ہیں وہ تو کسی کا اس کیٹیگری میں نہیں آتے نا، کہ اگر غاؤن ان کی گمراہ، ان کی پیروی کرتے ہیں. ماشاء اللہ، تمہاری فکر کا انداز بہت اچھا ہے. لیکن کچھ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن پھر بھی تمہارا ذہن پڑھنے کے موقف میں ہوں میں. دیکھیے، ایک ٹاپک، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا. ایک ٹاپک شعراء کے بارے میں چل رہا ہے، 4 آیتیں، ٹھیک ہے صدر؟ جی 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 بالکل. ہم ٹھیک ہے نا، ایک ٹاپک چل رہا ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. جی 3 آیتوں میں تو ان کی ایک کیٹیگری کی برائیاں ہیں کہ یہ اصل میں ان میں ایک میجورٹی ہے. جیسے انسانوں میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہے نا. کسی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، کفار بھی ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ ایک گروپ میں، ان کے اندر زیادہ تر ایک گروپ ہے جو برائیاں ہیں ان کے اندر، کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہوائی خلے ہیں، پھر وہ وَاتَّبَعُهُمُ الْغَاوُونَ، بہت ساری چیزیں. تو 3 آیتوں میں تو اس کو برا کہا گیا. اب اس کے لیے ہم کو اپنی سوچ سے ہم نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس میں ہم کو بعض احادیث کا سہارا ملتا ہے. اور اس میں مجھ سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک بار آپ اس صاحب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ یہ جو 3 آیتیں اتری ہیں، اس میں تو ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ شعراء کا کیا مقام ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ غاؤں کو پیروی کرتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے ہوائی خلے بناتے ہیں، وہ نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری باتیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے، ان کو اپنی محفل میں بھی اشعار پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، بلکہ بعض وقت تو یہ کہ کفار کے لیے اشعار لکھنے کے لیے بھی کہتے تھے، زبان سے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی کہتے تھے کہ ایک تو تلوار سے حملہ کیا جا سکتا ہے، ایک شاعری کے ذریعے، شعر کے ذریعے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. تو 3 آیتیں مذمت میں ہے، اور اس کے جواب میں جب انہوں نے اعتراض کیا تو جو شان نزول کے بہت سے مفسرین ہیں، جس میں
تفسیر عباسی ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ نزول کے لحاظ سے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ برے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام کیسے سنتے تھے؟ ان کو لکھنے کے لیے حسان رضی اللہ عنہ کو، کعب بن مالک کو شعر کہنے کے لیے کیوں راوا کو کیوں کہتے تھے؟ تو ایک کیٹیگری اس میں سے ان شعراء کی بھی ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایمان بھی رہتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اور اپنے اس خداداد فن کو اچھے کام کے لیے، اچھی باتوں کے کو پھیلانے کے لیے، لوگوں میں اچھے کاموں کا جوش دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا، وہ کہاں تک من بعد ظلموں تک ان کی تعریف میں ہے، شعراء کی تعریف میں ہے، ان کی تعریف۔ اب تک 3 آیتوں میں ان کی مذمت ہے، سوری، اور اب تک 3 آیتوں میں ان کی مذمت ہے، لیکن اس آیت میں یہ جو یہاں تک کا ٹکڑا ہے اس میں ان کی تعریف ہے کہ اس میں سے وہ لوگ جو شاعری کرتے ہیں وہ اللہ کے دین پھیلانے کے لیے، لوگوں میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو بات کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں یقیناً اس کی اجازت ہے ان کو۔ بات آپ کی اب سمجھ میں آئی کچھ، یا بھی کوئی ڈاؤٹ ویسی ہے؟ جی سمجھ آ گئی کہ شعراء کے پہلے بارے میں وہ جو بات عام طور پہ کہی جاتی ہے اس کو ایکسپلین کیا، لیکن انہی کے اندر ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ جو لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے بھی اس فن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، بس بہت سے شعراء ہیں، اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں۔ اردو میں حالی تھے، اقبال تھے، لچے شاعری نہیں کیے، اور فانی تھے، بہت سے شعراء تھے جو حمدے لکھے، نعت لکھے۔ مسدس حالی ہے، حالی کا نام تو سنا ہوگا نا، الطاف حسین حالی کی اردو پاکستان میں پڑھے ہی ہوں گے نا۔ جی سر۔ ہاں، تو بہرحال وہ تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں ان کی اجازت ہے کہ وہ شعراء قابل قبول ہیں، بلکہ اپنے اس کام کا انجام بھی پائیں گے۔ کون ہے وہ؟ الذین آمنوا، نمبر 1 کیا ہے یہ؟ اس کے بعد آگے چلوں؟ نہیں، کیا ہے یہ؟ سر کیا ہے یہ؟ ہاں، ارے کیا خصوصیت ہے، یہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ ہے؟ ویری گڈ، پہلی خصوصیت شاعر ہے، وہ بھی شاعر ہے، مجاز بھی شاعر تھا، غالب بھی شاعر تھے، لیکن ایک کیٹیگری حالی کی بھی ہے، وہ بھی شاعر تھے، اقبال بھی شاعر تھے، حسین رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے، ہے نا، اور پھر جو ہے راہوا رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے، کعب بن مالک بھی شاعر تھے۔ ان کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تھے، ان کو لکھنے کی ترغیب دیتے تھے، ہے نا۔ ہجو کرنا، کسی کی برائیاں بیان کرنا، کفر کی برائیاں بیان کرنا، بت پرستی کی برائیاں بیان کرنا۔ تو اس میں 4 ان خصوصیات کا ذکر ہے جو اگر کسی شاعر میں پائی جائے تو وہ شاعری اور وہ شاعر قابل قبول ہے، قابل ملامت نہیں ہے۔ والذین کا پہلا صلہ آمنو، صحیح بات سمجھ میں فاطمہ؟ جی سر۔ صلہ نمبر 2، کلیئر کر لوں تو سر، ایک گروپ شعراء کا وہ ہے جن کی اتباع غاؤن کرتے ہیں، جو کہ فحش اور لغو قسم کی شاعری کرتے ہیں اور فساد پھیلانے والی شاعری کرتے ہیں، اور اب مستثنیٰ کیا جا رہا ہے کہ اور ایک گروپ شاعروں کا وہ بھی ہے جن میں یہ 4 خصوصیات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحیح سمجھی؟ وہ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں، یعنی ان کے لیے
اجازت ہے اس شاعری کی، اور ان کو اللہ کی نظر میں وہ اچھے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں۔ بالکل پہلی خصوصیت ایمان والے ہیں. بالکل ٹھیک سر۔ دوسری خصوصیت صلہ نمبر 2 وعمل الصالحات واو اور عطف کیا ہو ہے گیا یہ؟ جی سر، عطف ہے، آپ معطوف ہو گیا عملو آمنو پہ آمنو پہ عاملو، پھر اس کی صفت صالحات جی، ہے نا. جو کہ صفت ہے صالحات، زیر اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ جی جی، زیر سر اس لیے کہ غیر منصرف ہے، صالحاتی کے نیچے جو زیر لگا ہے۔ ہم، اور عملو میں فعل اور فاعل ہے، فاعل وہی شعرا لوگ ہیں، اور واو الف جو اس میں دکھا وہ واو الف ہے جو کہ شعرا ہے، عملہ سے ہے یہ۔ بہت اچھے. نمبر 2 ہوگی خصوصیت ان کی کہ جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیا انہوں نے۔ خصوصیت ہو گئی، اور کیا ہو گئی ہے؟ ذکر اللہ کثیرن، نہیں واو نہیں، عطف اور ہو کیا گیا ہو گیا؟ خصوصیت ہو گئی، اور کیا ہو گیا واقع ساتھ؟ جی سے معطوف ہو گیا سر، اوف، عملو صالحات یہ جی خصوصیت کے لیے حرف عطف استعمال ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو بدل ہیں وہ شعرا. میرے میرے پوائنٹ تک آپ، میں سمجھتا ہوں ضرور پہنچ گئے ہوں گے کہ اٹ از ناٹ ان جنرل. آپ جنرل اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس آیت کو، خالی اگر بغیر تدبر کے پڑھیں تو کوئی بھی لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، یا آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، یا کوئی بھی ایماندار ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس آیت میں مضمون کے لحاظ سے 4 آیتوں کا ایک مضمون بنا تھا، جس میں 3 آیتوں میں ان کی برائیاں بیان کی گئی تھی، ان کی ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ایمان بھی رکھتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، یہ تیسری کوالٹی ہے، پھر چوتھی بھی ہے. جی سر۔ چلیے اب کچھ بات کھل کے سمجھ میں آ رہی ہے. عبداللہ ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، انہی شعرا کی بات کر رہے ہیں جن کی پہلے بتائی ہیں، ان میں سے یہ لوگ استثناء ہیں، انہی شعرا میں سے یہ لوگ استثناء ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم، جی سر۔ وذکر اللہ کو دیکھیں تو پھر دوبارہ یہ فعلیہ جملہ ہے جس میں ذکرہ سے لیا ہے۔ پہلے تو یہ کہ معطوف ہے ذکرو عاملو پہ، اب اس کو ہم کھولیں گے تو ذکرہ ہے وہ ذکر کیے، واو الف جو ہے اس کا فائل ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے الذین، جو کہ ریفر کر رہا ہے شعرا کو، اللہ اس کا مفعول ہو گیا، اور کثیرن اس کی تمیز ہو گئی۔ تمیز بھی ہو سکتی ہے، صفت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر۔ صفت اور تمیز میں کوئی تمیز اس وقت میں جب بات یہ کوئی ہوگا کہ معنی اگر نہیں نکلتے ہیں تو تمیز. وذکر اللہ بھی کے بھی معنی نکلتے ہیں، لیکن ایک اس میں صفت کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وذکر اللہ کے معنی ادھورے ہیں، ہے نا، 2 کلو خریدا ویسے معنی نہیں ہے. تو تمیز میں اب وہ گروپ میں جب ہم کریں گے تو وہ تھوڑی چیزیں اور صاف ہو جائے گی. تو اس کا جو ہے ذکرن کثیرہ، اور بھی ایک کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذکر اللہ کثیرہ، کثیرہ کیا ہو سکتا ہے؟ کثیرہ جو ہے یہ ایک تو سر حالت بھی ہو سکتی ہے کہ ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ حال نہیں، نہیں سر۔ وہی تھوڑا سا میں اسی واسطے پورے مرکبات کر رہا ہوں. جی ذکر کے بارے میں کچھ کہا جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ سر ہی رنس کے معنی کیا ہے؟ سر کس کے؟ ہی رنس، ہی رنز وہ دوڑا، ہی رنس فاسٹ. وہ تیز دوڑا، جی سر۔ یہ تو پھر اس کا مفعول سر وہ ہے، یہ مفعول شاباش، آگے قریب. مفعول مطلق ہے، اس کے بارے میں مزید زور دیا ہاں، جب کسی وہ سیم الفاظ بھی لوٹائے جاتے ہیں جو فعل کے ہیں، لیکن فعل کی مزید وضاحت ذکر کیسے کرتے ہیں، وہ بھی ایڈورب بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک مفعول ہی ہوتا ہے، وہ اس کو مفعول مطلق بھی کہتے ہیں. جی تب آپ
اتنے لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ اس کو کیا کہیں گے، تمیز تو زیادہ صحیح نہیں ہے لیکن صفت کہیں گے یا مفعول مطلق کہیں گے، اور گرامیرین نے کیا بھی ہے، بعض اس کو مفعول مطلق لیتے ہیں، بعض اس کو صفت لیتے ہیں، لیکن ایک تمیز ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تیسری خصوصیت۔ سر وہ اور اصل میں میں سمجھتی گنتی میں ہم نے شاید لیا ہے، تو اس لیے میں سمجھ رہی تھی سر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور اس کو کریں گے، لیکن کل گرامر کی کلاس کے بعد میں بڑا نروس ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں فیل نہیں پہچان سک رہے ہیں، فاعل نہیں پہچان سک رہے ہیں، مفعول کو نہیں معلوم، یا انجان بن رہے تھے، کیا پتہ نہیں۔ اب ان کو مراقبات پڑھانا، جملے کی انالیسس کرانا، اب جی دماغی پورا کام ہی نہیں کر رہا تھا 1 گھنٹہ تک کہ واٹ سر از کم پڑھا ہوا ہے، ہم نے شاید زیادہ ان سے سیکھا، مطلب کافی دیر سے ہم ساتھ ہیں آپ کے، شاید یہ لوگ کم ٹائم سے ساتھ ہیں سر، اس لیے ٹائم کنفیوز۔ نہیں ہے، آپ لوگ ٹائم دیے ہیں، بیٹھتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ آپ ڈسکس ابھی بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے نہیں معلوم، لیکن ایک زمانے میں ڈسکس بھی کرتے تھے، وہاں تک تو مجھے معلوم ہے، اب بھی کرتے ہوں گے۔ سر ابھی سر کم ہو گئے ہیں، ویسے ہم نے بہت کرتے تھے سر، رمضان میں پورا رمضان کرتے تھے، بڑا بڑا ٹائم سر، 2.5 گھنٹے ہم سارے، میں شازیہ، حمیرہ، راشدہ، اور بیچ میں یہ ریشما کو کیوں نہیں بلاتے تھے آپ میں سے کوئی ریشما کے لیے کام کرنے والا، اسما کے لیے کام کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ وہ شازیہ ہے، عامرین کے لیے کچھ کام کر رہی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، تو دوسرے بھی تھوڑا آپ لوگ اس میں کام کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کریں تو کام آسانی سے ہم ایک لیول کے اوپر چلیں گے۔ اب بالکل ابتدائی چیزیں پورا اسم پڑھاتے بیٹھنا یا پھر فعل پڑھاتے بیٹھنا، اس کے پہچان کیا ہے، فعل کیسا ہوتا ہے، اسم کیسا ہوتا ہے نا، پھر اس میں فاعل کیسا ہوتا ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، مفعول کیسا ہوتا ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہوا تھا نا، جس کے ایک لیول کلاس کا بن گیا ہے نا۔ اب وہ گریجویٹس کو اگر لوئر کے جی کی تعلیم دینا پڑا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سر سر کوشش لیکن اپنا انٹرسٹ بھی تو ہے، جیسے امرین کام پہ ہوتی ہے سر، وہ اپنے لنچ ٹائم میں مجھے کال کرتی ہے، مجھے ٹیکسٹ کرتی ہے آر یو فری، اور میں بھی پھر سر میں دیکھتی ہوں اس کی ڈیڈیکیشن، تو میں کچھ بھی کر رہی ہوں، میں خود ڈراپ کر کے میں اس کو بولتی ہوں گیو می 5 منٹس، اور میں اس آن ہو جاتی ہوں سر، وہ کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے، تو اگر دیکھو سامنے سے ہم تو کی اوپن وجہ سے بالکل آپ اس کا انٹرسٹ ہے، آپ کام کر رہے ہیں، اینڈ آف کورس دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس، وہ لیول پہ آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی ایک پکڑ کے اللہ کی خاطر ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا، میں بھی صرف اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں، تو اپنے فرصت کے اوقات میں کوئی فرحہ خاضی کو پکڑے کہ آپ کبھی بھی فرصت ہو تو تھوڑا ٹائم، وہ ہمارا بھی پہلے کرتی تھی، اب تو اس کو وہ بھی بہت چھوڑ دی، کدھر کدھر ہے پتہ نہیں، کاموں میں اس کے اپنے ذاتی مسائل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن پہلے کرتے تھے وہ دوسروں کو پکڑنا، ان کو پوچھنا کوئی ٹائم ہے تو پوچھو، 24 hours اویلیبل ہوں بول کے لکھتی تھی۔ کسی کو پکڑو، تھوڑا محنت کرو، اللہ انبیاء کا کام بھی یہی تھا نا کہ ایک ایک کو پکڑ کے میسج پہنچاتے تھے، ہم صرف بات پہنچا سکتے ہیں، کسی کے دل دماغ میں انجیکشن علم کا یا گرامر کا علم نہیں ڈال سکتے۔ تھوڑا پش اپ کے لیے اگر کوئی مل جائے تو بہت جلد ہمارے لیول پہ آ جا سکتے ہیں، بہت جلد ہمارے کلاس لیول پہ آئیں گے، تو بالکل بنیادی بات ہے، یعنی کام کرنے والا بھی کیا ہو جاتا ہے، بڑی تکان محسوس کرتا ہے۔ آپ مرکبات سمجھانے جا رہے ہیں، وہاں پر فیل کیا ہوتا ہے، صرفی فیل کو کیا کہتے ہیں، اب میجورٹی ہے وہ ایک لیول پہ ہے، لیکن اب کوئی ایسے لوگ ان کو فیل ہی نہیں معلوم اس کی پہچان کیا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، صرفی ہوتا ہے، اس کے تنوین آتی ہے نہیں آتی ہے، یہاں تنوین کیا کیا ہے، وہ تھوڑی سی بنیادی باتیں ہیں، اس کو اس لیول پہ لا کے اب وہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
کہ کیا ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کس لیول کے لوگ ہیں. تھوڑا سا کوشش کریے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی آیا تو ہی تھوڑا سا رغبت دلائیے بیچارے ٹائم نکال کے. حالانکہ ریشما تو اتنی محنتی ہے، اتنا وقت دیتی ہے، بڑی ریگولر آتی ہے، اور آج سے نہیں برسوں سے آ رہی ہے، لیکن اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں، منہ ہی کھلتا نہیں ہے بیچارے کی. تو جی اس کو سر، نہیں نہیں سر، میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اور تھوڑا بڑھ کے کروں کچھ. خود تو سے اکیلے تو تم نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا. میں بھی برسوں کوشش کیا کہ بغیر کسی استاد کے گرامر سیکھوں، جی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا. جب تک کوئی گرامر کے لیے باقاعدہ 2 سال مجھے ایک کورس کرنا پڑا، تبھی جا کے گرامر میں کچھ سیکھ سکے ABCD. اس سے بڑھ کے مجھے بھی نہیں آتا. تو جی وہ ٹیچر کے ذریعے. اب ٹیچر ہر وقت، میں تو آپ کو اویلیبل نہیں ہوں، لیکن کسی کو بھی پکڑیے آپ، جی کوئی جی سر، معلومات پوچھئے کہ اس کا فری ٹائم کیا ہے، آپ کی اس کی میچنگ ہو سکتی ہے. جی بہت ہیں. فاطمہ، آپ مدد کرنے تیار ہیں؟ سر اینی ٹائم جس کو بھی چاہیے میں حاضر ہوں. اس کو جی ہے. سر، شازیہ تیار ہے، اور انشاءاللہ. ساجدہ کام کرتی ہے، لیکن کوئی ٹائم اس کے پاس ہوگا ساجدہ دانش کے پاس، وہ بھی کسی کی مدد کریں گی. جی سر، حمیرہ ہے نا، اور ایسے بہت سے ہیں. صدف بھی ہے، وہ بھی اپنے فری کوئی نہ کوئی وقت اگر آپ پوچھیں گے تو ایڈجسٹمنٹ کسی سے آپ کا ہو جائے گا. تھوڑا انشاءاللہ. ٹھیک ان کے ساتھ کوشش کر لیجیے جی تو اس جی سے انشاءاللہ، آپ بھی آ جائیں گے. آپ بھی انشاءاللہ. بالکل آ جاتے ہیں. جی ٹھیک سر، جی سر، ہے. انشاءاللہ. جی سر. ساجدہ دانش کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا سر، ہم نے یہ جو کیا ذکر اللہ کثیرن، تو سر اگر یہاں پہ جیسے ذکرو فعل ہے، اگر تو یہاں پہ ذکرن آتا تو ہم اس کو وہ اس کا بن جاتا جس کو ہم بولتے ہیں مصدر. تو سر پھر اس کو ذکر اللہ ذکرن اگر ہوتا تو وہ مفعول مطلق نہ بنتا اس کا. بالکل وہ بھی بنتا. تو سر کثیرن تو پھر اس کا Yes. تو اس کا مصدر نہیں ہے ذکرو کا، پھر ہم اسے کیسے مفعول مطلق بولیں گے؟ مفعول مطلق میں اب تک آپ کو کچھ بنیادی باتیں ہیں تاکہ ایک مفعول کا مفہوم صحیح سمجھ میں آ جائے. میں ابھی ایک مثال دیا کہ ہر وہ اسم، عربی کا اسم جو کسی ورب کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جو اس کے بارے میں، تو اس کو ہم جو ہے مفعول مطلق کہتے ہیں. ذکر اللہ ذکرن کثیرا اصل میں تھا وہ، لیکن اس کو محذوف کر دیتے ہیں کلام میں، بلاغت میں. تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت سے جو گرامیرین ہیں انہوں نے اس کو مفعول مطلق بھی لیا ہے اور اس کو صفت بھی لیا ہے. اصل میں جو ہے کھول کے بات کریں گے پوری، تو یہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، وَذُكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا، جی سر. ہے نا، سر ذکرًا کثیرا. تو پھر ویسا بھی آتا ہے. تو چونکہ یہاں پر دوبارہ ذکر نہیں، بلکہ یہاں پر فعل، فاعل اور پھر کثیرہ جو ہے وہ ذکر سے ہی متعلق ہے. کتنا ذکر، تھوڑا ذکر، زیادہ ذکر، ہے نا. اب جتنے تفاسیر آپ پڑھیں گے اس میں اتنی ہی آپ کی نالج ریچ ہوتی جائے گی. یہ جو ذکر ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں بھی مفسرین نے اتنا لکھا ہے، یہ زبان کا ذکر نہیں ہے. آپ تصویر لے کے بیٹھ گئے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو بہت گہرائی میں سوچنے والے ہیں وہ دل کا ذکر ہے. ایک بار ذکر کیا، دل سے کیا، ہے نا. استغفار بھی کہا، زبان سے پڑھتے چل جائے رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے نا. تو یہ کوئی استغفار نہیں ہے. استغفار کے لیے سامنے کون سی غلطی ہے، وہ غلطی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہم کو نہیں معلوم بعض غلطیاں ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں رہتی، اس کو بھی سمجھ کے کہ اگر اس کام میں کوئی غلطی رہ گئی ہے جس کا مجھے فہم نہیں ہوا ہے
تو میں اس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. نماز تو پڑھ لیا لیکن پتہ نہیں کتنی بار شیطان خیالات کو ادھر ادھر لے کے چلا گیا. ہر نماز کے بعد استغفار کر لیا دل سے کہ اس میں کوئی خامی رہ گئی ہوگی ضرور. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی سوائے انبیاء علیہ السلام، یا پھر بہت ہی جو اللہ کے نیک کھڑے ہیں. نیک، بہت نیک ہونا اس کے لیے آپ کے میرے جیسے نہیں. ہم لوگ بھی نیک ہیں لیکن وہ ایک مقام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، وہ مشکل ہے تو صفت بھی کہہ لے سکتے ہیں. جی سر ٹھیک. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے اب اس کے بعد یہاں سے یہ 3 تک تو بہت اچھا. ایک ہی پیٹھ ایک بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، معلوم ہے نا آپ کو؟ سر کون سی؟ ایک ہی پیٹھ پتہ نہیں. ایک رننگ کا کھیل ہوتا تھا، اس کا چھوڑیے. جیسی اب آج کل ہرڈل ریس ہوتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، تو جب سے فاطمہ کے ساتھ ہی کلاس چل رہی تھی، اب ہم جو دوسرے کو لیتے ہیں. ساجدہ دانش 1 تصر سے کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. تو ہم پہلے یہ پورا کا پورا ہم لیں گے سینٹنس، اور واو جو ہے یہ یہاں پر عطف بیان چل رہا ہے، اور انتصروا میں اگر ہم سیدھا عطفی لے لیجئے، اس لیے کہ ذکروہ وانتصروہ آمنوہ عملو، ہے نا. بیان نہیں ہے کوئی، بیان میں من بعد ظلموں کسی سے مل رہا نہیں، تو عطف بیان جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اس کا اور تو کلیئر سینس آنا ہے. عطف بیان نہیں ہے نا، بلکہ عطفی چل رہا ہے. وانتصروا وذکروا پہ ہے، وذکروا عملو پہ پہ ہے، اور عملو. امنو آمنو پہ ہے. چلیے خالی عطف لیجیے، عطف بیان نہیں. وانتصروا کے آپ انالیسس کر کے بتائیے. جی سر. وَانْتَصَرُوا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ مزید فیہی میں سے ہے، اور اس میں الف اور تا کی اضافت ہے. اور نصرا جو ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کا مزید فیہی جو ثلاثی مجرد تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، وہ اس نے مدد کی. اور یہاں پر الف اور تا کی اضافت سے یہ انتقام کی سینس میں آتا ہے. سر یہ میں نے دیکھا تھا. تصرف اور انتقام لیا. من بعد جار مجرور متعلق ما انتصرا، اور ما ظلموں، اور ما ظلموں کو جو ہے یہ ذرا وانتصروا کو بہت اچھا آپ نے کیا کہ ہر اس میں الف نام، یہ مزید الف نون جو ہے یہ مزید فی ہی ہے. تو اب یہ ایک نیا فعل بن گیا مزید فی سے، جی ہے سر. نا. تو اس کے معنی اپنے آپ کو بچانا، اپنی دفاع کرنا. دفاع معلوم ہے نا، اپنے آپ کو دفاع کرنا، کسی مصیبت سے بچانا، کسی حملے سے بچانا، ہے نا. کوئی چیز ہم کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے انتصار کہتے ہیں اس کو. اس کو صحیح. کہتے ہیں انتصار، بچاؤ کے. اب وبا پھیل رہی ہے تو اس کے لیے ہدایتیں آتی ہیں CDC کی کہ یہ کرو یہ کرو، کسی سے ہاتھ مت ملاؤ، پھر وہ مت کرو، اس کے بازو مت کھڑے رہو. تو یہ سب کیا ہے؟ انتصار، بچانے کے لیے. دشمن حملہ کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچائیں گے. تو ایک نیا پورا فعل بن جاتا ہے. تو یہ نصرا انتصرا، انتصرا پھر ایک مزید فی کے ساتھ روٹ پر بن جائے گا. اب معنی بالکل بدل گئے. نصرا کے معنی مدد کرنا ہے کسی کے، کسی کام میں ہیلپ کرنا ہے. اور پھر انتصرا اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اپنی دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یا پھر اس کا بدلہ لینا، جیسا آپ نے کہا انتقام. وہ بھی معنی ہیں کہ اس کے کسی بات کا جواب دینا. کوئی آپ پہ طنز کر رہا ہے
تو آپ بھی اسی طرح سے موثق طریقے سے اس پہ طنز یا کوئی بات کہہ دیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے. کوئی دین کے اوپر ہجو کر رہا ہے تو اس کے جواب میں کوئی شاعر اگر اس کے اوپر اس کے کفر پہ ہجو کرے، ہے نا، اس کے مذاق اڑائے، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کی اجازت ہے. صحیح اجازت ہے. تو کیا کتنے خصوصیت ہو گئے یہاں تک؟ سر، یہ 4th ہے. یہ سارے کس کے ساتھ ہیں؟ یہ ان الذین کے لیے ہیں، یہ ساری کی ساری. صلہ بھی ہے، خصوصیت ہے. اب وہ جو ایکسیپشن ہے، اللہ جو آیا وہ شعرا کا ایکسیپشن ہے. اب سوائے ان لوگوں کے، وہ لعنت جو 3 آیتوں میں ہے، وہ آپ تھے یا نہیں تھے، وہ جی. واقعہ جس کا شان نزول بتایا جاتا ہے. کعب بن مالک نے آ کے کہا کہ آپ شعر سنتے بھی ہیں ہم سے، ہم کو کہنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، حسان سے بھی سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، راوا سے بھی سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر جو شان نزول سے واقف ہے وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت کہ اگر ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور وہی اچھائیاں ہیں، وہ مومن بھی ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی دفاع میں اپنے دین کی دفاع میں، اپنے رسول کو اوپر کوئی اگر بات کرتا ہے تو ان کی دفاع میں اگر کوئی شعر کہتے ہیں، اگر کوئی اچھا کلام پیش کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. وہ لوگ مستثنا ہیں وہ چیزوں سے جن کا پچھلی 3 آیتوں میں ذکر کیا گیا. اب اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے وہ انتصرو کے بعد کیا ہے وہ؟ من بعدی ما ظلمو. من بعدی جار مجرور متعلق انتصارا. ما ظلمو جو ہے اس کو سر ہم ون تصرو کے مفعول بہی کی جگہ کہہ سکتے ہیں پورے کے پورے ما ظلمو کو، اور سر بول سکتے ہیں ون نہیں، تصرو بدلہ لیتے ہیں یا انتقام لیتے ہیں من بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے. تو ماں جو ہے اس کو اگر ہم اسم موصول لے کے ظلمو اس کا صلہ بنے گا. بالکل یہی بنے گا. اور یہ اس کے دیکھیں ایک ایک لفظ قرآن کا ایسا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ بدلہ بھی کب کوئی خاموش ہے اپنی جگہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس کو خواہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اس پہ ظلم کیا، وہ دین کو نشانہ بنایا، ہے نا. دین میں جن سے مومنین بڑی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جاہل شعرا جو ایمان نہیں لائے تھے ہجو کرتے تھے، آپ کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، تو اس کے جواب میں اگر کوئی کہے تو اس کی اجازت ہے. اگر کوئی موذی چیز آپ کے گھر میں گھس کے آ جائے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو سانپ گھس کے آ گیا، بچھو گھس کے آ گیا آپ کے گھر میں ہے، کیا کریں گے؟ مار دیں گے اس کو. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو ایک بچھو دکھا تو آپ کے پاس تو آیا نہیں، اپنی جگہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اس کو بھی ماریں گے آپ؟ سر اگر راستے میں نہیں ہے موسٹ آف ٹائم سر ایسی موزی چیز کو تو بندہ مار ہی دے گا کہ اگر ایک کو نہیں تو دوسرے کو کاٹے گا. نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، کاٹے گا نہیں. وہ آپ سے کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم کو حق ہے. جی سر بالکل. تو پھر کوئی بھی چیز ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں چونٹیوں کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، پرندوں کو خواہ شکار کے شوق میں مارتے ہیں، ہے نا. تو وہ بھی ایک گناہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم کو حق ہے. اور جیسا کوئی ہم پہ اگر تکلیف پہنچانے آئے گا تو ہم اپنی دفاع کر سکتے ہیں،
اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن راہ چلتے ہوئے کسی کو بھی پکڑ کے ہم دیوانوں کی طرح حملہ نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اور یہ اجازت جو ہے وہ دفاع کریں گے کب؟ من بعد ما ظلموا، ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو جواب میں ان کو بھی ہجوم کرنی چاہیے، اس کی اجازت ہے. کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ، کوئی کام راہب ہے، اس کو بیٹھے بٹھا کے جا کے چھڑیں تو خالی اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے. اجازت کس حد تک ہے؟ من بعد ما ظلم، ایک ایک کلمہ قرآن کا جتنا آپ سوچیں گے، جتنا آپ غور کریں گے، اتنا ہی جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھے ہی نہیں کبھی. صحیح سر، بالکل ٹھیک. یعنی اجازت یہ نہیں ہے کہ آپ بس حضور لکھتے چلے جائیے. کوئی آپ سے کرسچن سے بیچارہ اپنا کام کر لے رہا ہے، جو اس کا بلیف ہے کچھ بھی ہوگا، آپ سے کہ کوئی چھیڑا نہیں، آپ کو نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہیں نہیں پوچھ رہا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں لائے، آپ کا گریبان نہیں پکڑ رہا ہے، اپنا کام انہیں کچھ بھی کر لے رہا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دین کی کوئی بات ہے تو اس کو بتانا. پہنچایا، گردن پکڑ کے اس کو جو ہے چل تو ایمان لا، اور فورس سے کسی کو بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین. صحیح. تو اسی طرح سے ایک لفظ ون تو شروع کے بعد کچھ الفاظ آتے ہیں تو وہ ایک کنڈیشن بن جاتے ہیں. ذکر اللہ میں کوئی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے میں کوئی کنڈیشن کی ضرورت، اپنے دل سے ایمان لاتا ہے. عامل الصالحات میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ اب صحیح کام کر رہے ہیں تو عمل صالح ہے. صحیح. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن اس کا اگر آپ کسی کو جواب دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اس صورت میں کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، آپ کے دین کو بدنام کر رہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، مومنین سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا، کوئی اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے ہمارے باپ ماں کو یا کسی اور رشتہ دار کو برا کہتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں. نہیں سر. ہاں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے دفاع کرتے ہیں ان کا. بالکل. کہ یہ کوئی حالانکہ قریبی رشتوں میں بھی کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ کسی کے ماں باپ کو یا اس کے قریبی ترین رشتہ داروں کو کوئی گالی دے یا ان کی برائی بیان کرے. ہم وہاں دفاع کرتے ہیں برابر. جی سر، بالکل. چلیے، تو اس کے بعد کتنی میں نے خالی ونتظروا نہیں، یہ نہیں کہ بس تم جواب ہی حملے کرتے جاؤ، کوئی تمہارے راستے میں آیا ہے نہیں ہے. ایک ہی مسئلہ ہے تمہارا ہے کہ جا کے جنگلوں میں سانپوں کو ڈھونڈتے جاؤ، مارتے جاؤ، بچھوں کو ڈھونڈتے جاؤ، مارتے جاؤ. صحیح. جی سر، یہ بہت آپ نے پیارا اس کا سر وہ بتایا پوائنٹ کہ جب تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق ہے اس کا تو اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن جس میں کوئی دوسرا انسان یا کوئی کسی دوسرے کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی کہ انتقام لو، لیکن صرف اس کے بعد، یا ہجوم کرو صرف اس کے بعد کہ دوسرے بھی تمہارے بارے میں کوئی ہجوم کریں تو یہ تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے، صرف دفاع میں اجازت ہے. کتنے لوگ ہوں گے آپ شکار پہ جاتے ہیں، ہے نا، شکار کبھی سنا آپ نے؟ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں جو شکار کرتے ہیں، خواہ ہرن کو مارا، پھینک دیا، شکار کا شوق پورا ہو گیا. بس صرف ایک جانور کو مار کے لاتے ہیں، ان کو کھانا ہے، اسے ذبح کرتے ہیں، اس کو پھر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں. تو یہ اتنا پیارا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ غیر ضروری ہم کسی اللہ کی مخلوق کی جان نہیں لے سکتے.
صرف اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنی ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے. ایک شکار کیا مل گیا تو وہ بہت کافی ہے ہماری غذا کے لیے، 1 ہفتے تک چلے گا آرام. اس سے زیادہ مارنا پھر وہ گناہ عظیم بن جائے گا. خالی مار کے چھوڑ دینا جانوروں کو، اس کی اجازت نہیں دیتا دین. کئی لوگ دیکھا میں جو مچھلیاں پکڑنے کے ہوتے ہیں، مچھلیاں پکڑ کے پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہوں گے، یا اتنی پکڑنا چاہیے جتنی ان کی کھانے کی ضرورت ہے. پرندوں کا شکار کرنے والے ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سجدہ؟ سر بالکل ہوتا ہے شکار پہ. سنا تو ہوا کہ لوگ جاتے ہیں پرندوں کے بھی، اور یہ سارا. یہ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بھی سنی باتیں بتا رہا ہوں. جی سر، صحیح. سر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیس کسی بھی چیز کی ہے وہ بری ہے. مطلب ہر چیز جب تک اپنی لمٹ میں ہے وہ اچھی ہے، اور جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے کوئی بھی چیز وہ نقصان دہ بھی ہے اور غلط بھی ہے. تو سر ما ظلموں پہ یہ اسم موصول اور صلہ بنا، اور سلم جو صلہ ہے جو اس کا صرف ظرف ہے کہ اس کے بعد ہی انتصرو کی اجازت ہے دفاع کرنا. من بعد آفٹر ہے نا. اگر کوئی وہ ظلم کیے جائیں، کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہو، تو یعنی ان کے اوپر زبانی حملہ کر رہا ہے، تو وہ اگر کوئی ایسا شدید نہیں ہے جس سے ہماری نفس متاثر نہیں ہوتی ہے، لیکن دین کے لیے ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ذاتیات کے لیے بھی پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہماری برائی بیان کر رہا ہے تو ہم آستین چڑھا کے اس سے لڑنے کے لیے دفاع کرنے چلے گئے. وہ تو بہت سے لوگ راستے سے گزرتے ہیں، کتے تو کئی بھونکتے ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی بھونکتے ہیں، برے لوگوں پہ بھی بھونکتے ہیں. تو ہر کتے کا جواب ہم تھوڑی دے سکتے ہیں. تو ایک ٹکڑا ون تصرو صرف اس کے بعد ہے، ظرف زماں ہے. اونلی وین دے ور ان ڈینجر اور وین دے ور اٹیکڈ بائی ورڈس. اگر کوئی دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، ہم کو روک رہا ہے، تو اس کی دفاع کرنا فرض بن جاتا ہے. کتنے معنی کھلے اتنی چھوٹی سی آیت کے. جی سر، سبحان اللہ. بہت سارا سر، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے ایز سوشل لائف بھی، اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ صرف اس کو لے کے ان جنرل اب ایمان لانے والے، عمل الصالح کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک کانٹیکس میں بات ہوتی ہے. ایک 4 آیتوں کا گروپ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص گروپ کی بات ہو رہی ہے. اب وہ چیز کی ہم ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں کہ قرآن کو گروپ آف ورسز میں سمجھنا ضروری ہے. ورنہ جو بھی آپ کو بتایا کہ اتنے فتنے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسوں بھی یہی بات میں کر رہا تھا، تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم کلاس میں، کہ ہر ایک قرآن سے ہی اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا ہے کہ قرآن کے لحاظ سے. تھے آپ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم یہی جنہوں نے کہا کہ ون تصرو بالصبر ہاں، بے صبری وصلت. ہم کیا صبر سے تھوڑی مدد مانگتے ہیں کبھی؟ جی سر، وہی وہ بالکل ہی ٹوٹلی بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ انہوں نے اس کا مطلب لیا. لیکن بدھو بھی ایسا نہیں کرے گا. جی کوئی بدھو بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم نماز کو سامنے رکھے، نماز میری مدد کر، یہ نماز پڑھتے ہی اوپر سے کھانا گر جائے گا، ہم کھا لیں گے. نماز پڑھتے ہی ہمارے پاس پیسوں کا ایک ڈھیر آسمان سے گر کے ہماری معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صحیح مدد تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، صحیح. لیکن کسی اور سے کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں. اللہ میاں تو کچھ بہت بزی ہے آج کل، وہ نہیں کر سکتا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ.
جی سر وہی بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کو خود جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں اور ہم اسے اوتھینٹک سورسز سے نہیں سمجھیں گے ہاں بھی وہی مس لیڈ کر سکتا ہے کسی ہے کو کہ ہمارا جو ذہن ہے ہر انسان کا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب وہ لمٹ بڑھتی کیسی ہے؟ مطالعہ سے بڑھتی ہے. ہم ایک آدمی، اب شروع میں ہم بھی یہی کرتے تھے، بالکل ابتدائی زمانہ جب قرآن پڑھنا سمجھنے کا شعور آیا تھا، تو اس وقت ایک تفسیر کو لے کے، تو اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ہم مرید ہو جاتے ہیں. اس کی تفسیر کے اوپر ہم پورا بھروسہ کرتے ہیں. ہم بھی شروع مولانا مودودی سے شروع کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ابن کثیر سے شروع کیا، پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ اختلافات یہاں پر ہیں، تو دوسروں کو پڑھنے کا طریقہ ہے نا. ایک آیت ہے، کہیں کوئی مضمون کلیئر نہیں ہوا تو الحمدللہ اسٹاک میں سامنے ہم، وہ کمپیوٹر کے لوگ تو ہیں نہیں، بہت پرانے لوگ ہیں، وہی کتاب آدمی ہوئی تو بات سمجھ میں آتی ہے. آن لائن کوئی چیز پریفر نہیں، تو لائف مور دین 25 تفاسیر ہمیشہ میرے پاس رہتی ہیں. کہیں اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، تو ایک 5-6 پورے تو ایک ساتھ ریفر بھی نہیں کر سکتے. دیکھنے سے ذہن کھلتا ہے، سر بالکل سوچ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، وہ وسیع ہوتا جاتا ہے. تو آیتیں کھل کے آتی ہیں کہ اس کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں. ورنہ خالی ترجمہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے تو اس کے اندر آپ کو یہ دکھے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ کا ذکر کیے، اپنی دفاع میں ظلم ہونے کے بعد یہ کیے، تو وہ اس مستثنا الا الذین بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. صحیح البتہ وہ لوگ جو ظلم کیے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کدھر جانے والا ہے. بالکل صحیح کتنے لوگ یہاں اور بھی دوسرے لوگوں کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راشد آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ صدف حسین؟ جی سر بالکل سمجھ آ رہی ہے جی فرض سر سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. الحمدللہ. چلیے اب یہاں سے 2 کر کے سے ایک صدف کریں گے، اس کا دیکھ راشدہ. صدف آگے کرو اس کو. جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین یہاں تک ہم، نہیں الذین کا آگے بھی بتائیں گے وسیعلم الذین ظلموا اور یہاں پہ وہی حرف عطف ہوگا اور سیعلمو میں علامہ اس کا روٹ ورڈ ہے وہ جانا سا سے آئی تھنک یہ آ جائے گا جلد ہی یا سے وہ جلد جان لے علامہ جان لیں گے یا معلوم ہو جائے گا الذین وہ لوگ نہیں یہ تو بتایا نہیں کہ کون کون ہے یا جو ہے وہ یعلمون میں کیا ہے؟ ہے جی یعلمون میں کیا کیا ہے؟ علموں میں فعل اور فاعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہیں جو ایسا کریں گے اور پھر سا جو ہے وہ فیوچر کے لیے آتا ہے. یعلمون جو ہے وہ والے مضارع ہے، مضارع پریزنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے، فیوچر کے بھی معنی نکلتے ہیں، لیکن سین آ جانے سے خاص طور سے ان قریب. جی ان قریب الذین پھر جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے آگے ظلمو وہ ظلم کیا وہ لوگ ظلمو جنہوں نے ظلم کیا اور الذین مبتدا کر کے ہم اس کی آگے خبر بھی لے سکتے ہیں ظالمو اس کی خبر ہو گئی یہ ظلمو اس میں موصول ہے تو پھر اگین یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہوگا؟ پھر ایک شعرا کی بات کرتے کرتے اس میں وہ لوگوں کی بات آ گئی جو دنیا میں فساد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کی بات آ گئی. پھر یہ الذین کون ہے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ظلمو جنہوں نے ظلم کیا ہاں بابا بالکل صحیح ہے، جنہوں نے ظلم کیا، لیکن ہے کون وہ؟ اس میں موصول کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اٹس ان جنرل،
اس میں موصول آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ کسی کو ریفر کرے گا نا، ضمیر کسی کو ریفر کرتی ہے یا آ رہا ہے، وہ جان لیں گے۔ وہ کو آپ کہا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ جان لیں گے، وہ کون ہے الذین اس میں موصول؟ جو کون لوگ ہیں جو اس چیز نہیں عمل الصالحات سے جو علیحدہ ہیں، مطلب دیکھو ان کی صدف کی سوچ وہاں تک نہیں جا رہی ہے، حالانکہ ہم پچھلے ٹکڑے میں بہت بات کر کے آئے۔ تھوڑا سا راشدہ الغاؤں کی تمہاری بات ہم نے کی تھی پہلے، گمراہ لوگوں کی، اور پھر ہم نے شعراء کا ایک یہ گروپ بتا رہے تھے کہ شعراء میں سے یہ ایک گروپ ہے کہ جنہوں نے عمل صالح کیے اور انہوں نے ذکرن کثیرہ کیا، اور انہوں نے تب اپنا بچاؤ کیا جب ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ سارا تو یہاں شعراء کے بارے میں تھا۔ یا کس کے بارے میں؟ الذین اب کون ہے؟ اب سر یہ اب وہ لوگ، پھر وہ شعراء کے بارے ایک اور گروپ ہے کیا؟ کیونکہ یہاں پہ تو بولے کہ وہ لوگ جلد جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، تو ظلم کس نے؟ نہیں سمجھ آیا سر۔ نہیں آ رہا ہے، دیکھیں گے۔ یہ راشدہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ تو ادھر ان کو موقع دیں گے۔ فاطمہ تو تیار ہے بتانے۔ سر یہ وہ جو سر میرا ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا ہے؟ میرا تمہارا ہاتھ دکھ رہا ہے میرے کو۔ جو بچاتے ہیں اپنے آپ کو، جو ظلم کرتے تھے ان کے اوپر، ماں ظلم سے آ جائے گا۔ تمہارے کو میں آخر میں موقع دیتا ہوں، اسی لیے تمہارا ہاتھ ذرا مشکل سے دیکھتا ہوں۔ شازیہ کا، فاطمہ کا ہاتھ ہے، کیا ہے وہ؟ سر یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے غاوون کو فالو کیا ہے، جو غلط قسم کی شاعری کر کے جو ایک غلط پھیلا رہے ہیں، جو فساد۔ یہ ابھی یہی بولنا چاہ رہے تھے۔ جی سر، مجھ سے پوچھا آپ نے؟ ہاں، کیا ہے؟ جی سر، وہ ایک شاعر وہ ہے، جیسے اس میں کہا گیا کہ جن پہ ظلم ہوا انہوں نے اپنا دفاع کیا، یعنی کہ شاعری کے حوالے سے ہی کیا، اپنے الفاظ سے کیا۔ اسی طرح وہ شاعر جو تھے وہ ظلم کر رہے تھے اپنے شاعری کے حوالے سے، اگر وہ فساد پھیلا رہے تھے یا لوگوں میں غلط باتیں پھیلا رہے تھے، تو یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی شاعری کے ذریعے۔ لیکن الذین جو ہے وہ سر فائل ہوا نا سیعلموں کا، سر جانیں گے وہی لوگ نا جنہوں۔ سر میں بولوں؟ ہاں بولیے۔ الذین ظلموا، یہاں پہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ کن کن سے بدلہ لینا ضروری ہے، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو مطلب مذہبی طور پہ اگر کوئی وہ ہمارے مذہب کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جلد وہ لوگ جو کہ اسلام کی ہجوم کر رہے ہیں، یا اس میں اگر جیسے ہم نے بات کی کہ معاشرتی طور پر اگر کوئی کسی کو صرف اسی صورت میں ہم جن سے بدلہ لے سکتے ہیں جو جب ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہی ظالم لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے اسلام کے بارے میں، وہ لوگ جنہوں نے کوئی ہجوم کی یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ الذین ظلموا۔ سب بڑے بہترین لوگ ہیں آپ لوگ، شازیہ بھی اور فاطمہ بھی، سب اپنے خیال میں صحیح ہیں کہ یا تو وہی صدف بھی ہے اچھے لوگوں میں الذین۔ اب اس میں دیکھیے مفسرین میں جو اختلاف ہوتا ہے تفسیر کا، وہی شعراء کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے غلط بات کو پھیلانے کی شاعری کی، غلط چیز کو لوگوں میں عام کر کے ان کو برائیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ نمبر ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شعراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ اللہ کی بات کو پھیلانے کی بجائے شیطان کے راستے کو پھیلا رہے ہیں، شیطان کے طرح دوسروں کو برائیوں کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ ہے، جیسے شازیہ اور شاہدہ نے قریب آ کے کہا کہ اس کا تعلق صرف وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ ظُلِمُوا سے بھی ہو سکتا ہے۔
اگر کوئی خاموش ہے اس کے باوجود آپ جا کے اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اس پہ ہجوم کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کسی کو کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ دوسری صورت میں آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا، ہے نا۔ وہ جو سانپ ہوتا ہے جس کی مثال دیا، وہ ظالم نہیں ہے، اس کی پیٹھ پہ پاؤں رکھیں گے تو ہی کاٹتا، کوئی بھاگ کے آ کے خود اپنے آپ سے حملہ کر کے نہیں کاٹتا، کسی کو کبھی نہیں کاٹتا، کوئی بچھو بھی نہیں کاٹتا۔ جب تک اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھو، انگلی رکھو، پاؤں رکھو، تو ہی وہ جا کے اس کے ڈنک مارتا ہے۔ اس کی جان کو خطرہ ہوگا تو وہ بھی اپنی دفاع کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ پہ حملہ نہیں کر رہا ہے اور آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ مظلوم ہو گیا، آپ ظالم ہو گئے۔ اب اگر وہ لوگ جو ظلم کریں گے، اس سے ہٹ کے اگر کوئی کام کریں گے جو اللہ نے یہاں پر تعلیم دی ہے، تو پھر وہ ظالم ہوں گے۔ دونوں ہو سکتے ہیں کہ یا تو وہ لوگ جو اس دوسرے قسم کی شاعری کر رہے ہیں، دین کی اتباع کی شاعری نہیں، بھٹکانے کی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ظالم ہو سکتے ہیں۔ یا جو غیر ضروری کسی کے اوپر رجوع کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو بھی ان کے اوپر ان کو چھیڑتے ہیں، اب وہ ظالم ہوئے، اور جس کے اوپر انہوں نے تنقید کی وہ مظلوم ہو گئے۔ تو ہر ظالم کے لیے بھی ہے، شعراء میں جو ظالم ہے، جو کسی کو اپنی طاقت پہ، اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنی زبان درازی کی وجہ سے دوسرے پہ حملہ کرے گا، اب وہ ظالم ہو گیا اور وہ دوسرا مظلوم ہو گیا۔ لیکن یہ مظلوم تھے، ظلم کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں اس کے بارے میں کہا، اس کی ہجو کی، تو پھر وہ ظالم تھا، اسی لیے مظلوم اس کو جواب دینے کی اس کو اجازت ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر یعنی اصل مذمت جو ہے وہ ظلم کی اور ظالم کی ہے۔ ظلم کی، اور یہاں پر خاص طور سے شعراء کی ہی بات چل رہی ہے، کسی اور کی نہیں۔ قرآن میں ایسا بیٹھے بیٹھے ایک دم کسی بھی ظالم کی بات آ گئی، اتنا ٹکڑا لے کے ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ شعراء کے آخری گروپ کی جو آیت آئی ہے، اس میں یہ کہ ایک کو اجازت دی گئی اور اس کی حد مقرر کی گئی کہ اگر کوئی تم پہ ہجوم کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اپنا خاموش کام کر لے رہا ہے، آپ کو چھیڑ نہیں رہا ہے، کوئی راہب ہے، کوئی بس اپنے جھوپڑی میں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کو جا کے ہلا کے ہجوم نہیں کر سکتے۔ اور جو بھی ظلم کرے گا الذین ظلموا سیعلمون۔ صدف، اب کچھ سمجھ میں آیا؟ جی سر، الذین آپ کون ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جس میں یہاں کہا گیا کہ دفاع کرو، لیکن دفاع کرنے کے بجائے اگر آپ نے ظلم کیا اس کے اوپر، ہاں، اس کو جو ہے لینے چڑھا آپ چھڑ۔ ایک مفسرین کا گروپ ہے وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اس کی اجازت دی گئی۔ ما ظلم، کوئی آپ کو فیئر کر رہا ہے، آپ کے کام میں مداخلت کر رہا ہے، آپ کو نیکی سے روک رہا ہے، تب آپ وہاں اپنی دفاع کر سکتے ہیں۔ کوئی نہیں روک رہا ہے تو اس کو کسی بنیاد پہ اس سے نفرت کرنا، اس کو جواب دینا، اس کو جھگڑے کی طرف بلانا، ہے نا، دفاع کرنا۔ تو سر اس میں یعلمو میں وہ جو ہے وہ ہر وہ جو جس نے ظلم میں پہل کی یا جس نے بس ظلم کیا، ہر چیز شامل ہے، ہر وہ شعراء بھی اور شعراء کی بات ہو رہی ہے، اچھا اس کو ان جنرل نہیں لے سکتے۔ اچھا شعراء کی بات کریں گے کہ وہ شعراء میں سے وہ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا، یعنی بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اپنے اشعار سے، تو پھر ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا۔ اور ظالم وہی ہوتا ہے جو کسی کو بلا وجہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
لیکن اس کو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. وہی ہے، پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے، طاقت کی وجہ سے ہوتا ہے، غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا. اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا منقلبن، ای یا جو ہے یہاں پہ ہے الف سے، تو سر وہ سوال کے لیے آ رہا ہے، یا کیا رہا ہے کہاں؟ یا کے معنی پورے کے ہی سوال کے آتے ہیں، یعنی کہاں کہاں. یہ سوال سے زیادہ تعجب کر ہے کہ وہ پوری قرآن میں کہیں بتا دیا گیا کہ ظالم. اب یہ پورا ان جنرل بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم کو سزا ملے گی اس کے ظلم کی. یہ تو بالکل کھلی بات ہے نا، ظالم کو سزا ملے گی، چاہے وہ شاعر ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن جو بھی ظلم کرے گا، ایا منقلب ینقلبون. منقلب کے معنی کیا ہے؟ جیسے قلبہ سے پلٹنا، تو یہ پلٹنے کی پلٹ پلٹا جانا. گیا. یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم جی رہے ہیں، لیکن یہ جینے کے بعد صرف قبر کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے ہم، بلکہ اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. وہاں پر دو مقامات ہیں، اعمال کے لحاظ سے، اللہ کے رحم و کرم کے لحاظ سے دو میں سے کوئی ایک مقام ملے گا. اور وہ دو مقام کون سے ہیں؟ دو ہی مقام ہیں اور کوئی تیسرا مقام نہیں ہے. کون سے ہیں جی سر، وہ ابھی وہ دو پیچھے آ مقام؟ گیا. کون سے ہیں جہاں ہم کو پلٹ کے جانا ہے؟ جنت دوزخ. بس دو ہی آخرت کی مقام، زندگی کے دونوں مقام. بس ایا منقلب ینقلبون. اب وہ جان لیں کہ کون سی جگہ وہ جانے والے ہیں. وہ پوری قرآنی تعلیمات پہ ہے. ظلم کرے گا، چاہے وہ شاعر ہو یا نان شاعر ہو، یا دولت کی بنا پہ ظلم کر رہا ہو، طاقت کی بنا پہ ظلم کر رہا ہو، کمزور کو ستا رہا ہو، شکاری ہو یا کوئی بھی ہو. ہیں تو لیکن بہرحال یہاں پر تو شاعروں کی بات ہی ہو رہی ہے، تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ظلم کرنے والا کہاں لوٹایا جائے گا، لوٹنے کی جگہ پہ. اب یہاں پر مبہم سی بات ہے کہ اچھے اعمال کریں گے تو آخرت کی زندگی آرام کی اور سکون کی جنت میں ہوگی، اگر ظلم کریں گے تو پھر اللہ ماشاء اللہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے، کس کو سزا دینا ہے. وہ بظاہر تو گناہ کی سزا جہنم ہی ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایا منقلبین ینقلبون، کہ وہ کہاں؟ جان. جی سر، اس کے نمن کالے بن کے نیچے کسرہ ہے، تو کیا یا جو ہے یہ اسم ہے؟ اس میں اسم میں ہے. اس میں کیا بولیں گے آپ کو؟ سر اس میں سوال کو کیا کہیں گے؟ اس میں مفعول، لوٹائے جانے والے یا لوٹائے جانے کی جگہ. ایا منقلبن، اچھا، یہ دونوں مل کے آئے گا، اس لیے ہے یہ مضاف اور مضاف علیہ یا مل کے منقلبن کون نکالا. سی جگہ لوٹائے جائیں گے؟ ینقلبون لوٹائے جانے والے، سب لوٹائے جانے والے ہیں. دنیا میں بشر، جن اور انس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا میں لوٹایا جائے گا. اس کے اسٹیجز ہیں. یہ زندگی ہے، خبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، پھر فیصلے کا دن ہے، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے. اس میں سے کہاں لوٹائے جائیں گے وہ ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا، اپنے اعمال کے لحاظ سے. اپنے اعمال کے لحاظ سے. تو یہ ظلم، یہ پورا وہ 3 آیتوں کے بعد یہ بتا دیا دونوں میں فرق، کہ جو ظلم کریں گے یا جو غلط بات پھیلائیں گے وہ ظالم ہیں، یا پھر بلا وجہ کسی کے اوپر رجوع کریں گے، اس کو ستائیں گے تو وہ بھی ظالم ہیں.
ہر ظالم کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے ایّا منقلبین خلیبن. ایک چھوٹی سی بات تھی جو ہم پرسوں تھوڑی دیر میں کرنا چاہ رہے تھے اینڈ دیٹ واز ناٹ پاسبل فار us. It took the whole class. کچھ کلیئر ہوئی ہے یہاں تک آیت؟ منقلب کا جی سر نام کیا ہے سر؟ اصل میں منقلب ایک اسم ہے. اس میں مفعول ہے جس دو کے دو معنی نکلتے ہیں. وہ لوٹائے جانے والے ایک گروپ نے وہ معنی لیا ہے، ایک لوٹائے جانے کی جگہ. تو سر لوٹائے مصدر ینقلبون وہ لوٹائے جائیں گے کس لوٹانے والے کی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو اس کا ایسا مطلب بن رہا ہے لوٹنے کی جگہ، کس لوٹنے کی جگہ وہ لوٹائے لوٹنے جائیں. کی جگہ، ہاں، لوٹائے جائیں گے. یہ عنقریب معلوم ہو جائے گا. یہ عنقریب کون سا ہے؟ وہ اس دنیا سے آنکھ بنتے ہی اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. سر ایّا منقلبین جو ہے وہ مرکب اضافی بن کے ینقلبون کا ہاں مطلق مقدم بنے گا، رائٹ سر؟ کیا 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 سر ایّا منقلبین جو ہے وہ مرکب اضافی ہوا اور ہاں، ینقلبون کا مفعول مطلق ہوا. ایک ایٹ اے ٹائم، ون ایٹ اے ٹائم. شازیہ جی سر، تو یہ ینقلبون کا مفعول مطلق مقدم ہوا نا سر؟ ینقلبون کا نہیں، یہ مفعول مطلق نہیں آ رہا ہے یہاں پر. سر منقلبین ینقلبون سیم مون- مصدر نہیں ہے سر؟ یہ سیم وہ- اسم آ رہا ہے ینقلبون نہیں قلبا. نہیں نہیں نہیں، وہ ویسا نہیں ہے کہ ٹھیک کون سی جگہ. بھائی لوٹنے کے صرف دو ہی جگہ ہیں، ہے نا. وہاں پر کوئی امریکہ، پاکستان، انڈیا وہ نہیں ہے. وہاں پر صرف دو ہی جگہ ہیں. اس کے اندر درجات ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اب ظالم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا یہ دو میں سے کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹائے جائیں گے. ٹھیک ہے سر، تو یہ بس سیدھا مفعول ہے، یہ مفعول فیہ بھی بالکل نہیں ہے اور مطلق نہیں، مفعول مطلق مطلق بھی نہیں. نہیں، فیہ ہوں، بھی نہیں ہے سر. اوکے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے سر، جی ٹھیک. چلیے اس کو ایک بار پھر ریوائز کر لیجیے. مگر اب ہم جب نیکسٹ کلاس شروع کریں گے تو اس میں سورہ نمل ہم کریں گے، لیکن اس کے جو انٹروڈکشن ہے، اب 26 صورتیں آپ کر چکے ہیں. انٹروڈکشن میں کیا کیا چیزیں بتانی ہیں وہ آپ مجھے بتائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی نیا سورہ شروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم مکی ہے، مدنی ہے، اس کے ہم 7 گروپ بنائے ہیں. کون سے گروپ کی صورت ہے اور پھر اس کا نمبر کیا ہے اور اس کا ایک براڈ کلاسیفیکیشن کیا ہے، اس کا ترتیب کا نمبر کیا ہے، شان نزول کیا ہے. وہ آپ کو اتنا بہت گہرائی میں آپ کے پاس اتنے تفاصر نہیں ہے، لیکن کوئی ترجمے میں قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے. دونوں نمبر اس میں اکثر قرآنوں میں ہوتے ہیں. سلسلے کا بھی نمبر ہوتا ہے. آنے والی صورت 27ویں صورت ہوگی میں سمجھتا ہوں. سورہ نمل 27ویں صورت ہے، یہ 26 تھی. یہ ترتیب کا نمبر ہے اور اس کا شان نزول جو ہے وہ سوری نزول کا نمبر الگ ہوتا ہے ہر صورت کا. تو اس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. تو یہ انٹروڈکٹری اور ایک براڈ. اب یہ صورت آپ ختم کر رہے ہیں تو نمل سے اس کا کچھ جوڑ ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی لا کے ایک بیچ میں نمل کو لا کے رکھ دیا. جیسے شورہ آپ پڑھے اس سے پہلے آپ فرقان پڑھے، یا اس سے پہلے کیا پڑھے؟ فرقان پڑھ نہیں، شورہ سے پہلے فرقان ہی پڑھے نا. اور کیا پڑھے؟ شورہ سے پہلے کون سی صورت پڑھے؟ سر فرقان ہے. فرقان ہی پڑھے تھے. اس سے کیا ہے؟ فرقان سے پہلے تو وہ ایک گروپ کون سا تھا؟ فرقان کے پہلے سورہ نور پہ ختم ہوا تھا نا. تو یہ تو نور کے بعد فرقان نیا گروپ شروع ہو رہا ہے.
مکی دور کا. اب مدنی صورت کے بعد ایک گروپ ختم ہو گیا. نئے گروپ کی کون سی صورت ہے یہ؟ اس سے پہلے 2 صورتیں گزر چکی ہیں. کون سا گروپ ہے؟ یہ انٹروڈکشن آپ دیں گے مجھے. اوکے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، کوئی ایک فاطمہ یا شازیہ یا پھر ساجدہ، کوئی ایک دعا کریں. ساجدہ سے بھی کراتے ہیں کبھی کبھی. ساجدہ دانی جلدی. جی سر. 7:55 جی دعا سر. کرو. آج انہیں میوٹ ہے نا وہ ہماری مانیٹر. جی سر. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب کریم، ہم نے یہ سارا کچھ جو آپ کے لیے پڑھا، اس کے ہم سب کے لیے ہمارے فہم میں اضافہ کیجیے، اور اگر اس میں ہمارے سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم سب کو اس کے لیے معاف فرمائیے، اور ہم سب کو اس چیز کی توفیق دیجیے کہ ہم اس کو قرآن کے اوپر زیادہ تدبر کر سکیں اور اس کے لیے مزید ٹائم نکال سکیں اس کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان بنائیے، اور ہم سب سے اس کو قبول فرمائیے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے اندر بھی یہ شوق کو پیدا فرمائیے کہ وہ بھی اسی فہم کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ وقت نکال سکیں، اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم یہ میسج ان تک پوری طرح سے پہنچا سکیں، اور ہمارے گناہوں کو اور ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اور سر کے لیے خصوصی ان کی صحت، زندگی اور ان کی اس کاوش کو پوری بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ ان سے قبول فرمائیے، اور ان کو مزید ہمت دیجیے کہ وہ ہمارے لیے جتنا جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کی مدد فرمائیے، اور ان کے لیے یہ کام کو آسان فرمائیے. آمین رب العالمین. جزاک اللہ. مگر وہ تھوڑا سا وہ کام ضرور کیجیے، کسی کو اگر وہ آپ تک نہیں پہنچتا تو آپ اس تک پہنچیے، اس سے کنٹیکٹ کریے کہ اس کے کون سا ٹائم آپ سے سوٹ کرتا نہیں کرتا. تھوڑا سا وہ گرامر میں، تفسیر وغیرہ میں نہیں، مگر کم از کم گرامر میں کچھ بنیادی چیزیں ان کی درست کر لیجیے جس میں آپ لوگ پرفیکٹ ہو چکے ہیں، سب جتنے بھی جاننے والے ہیں، تاکہ اس میں میرا کام آسان ہو جائے. جس معیار سے ہم کام کر رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ سے ہم کام کریں گے. اب بیچ میں فیل کی وضاحت کرتے بیٹھنا، اس میں انسان بہت تھک جاتا ہے. آپ میں سے کچھ ٹیچر بھی ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دم سطح جب گرتی ہے، ہائی ٹیمپریچر سے ایک دم لو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس کا صحت پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو ویسے ایک اسٹینڈرڈ پہ کام کرتے کرتے ایک دم جو ہے مفعول کے اعراب کیا ہوتے ہیں، فاعل کے اعراب کیا ہوتے ہیں، اس میں ہر پہ آنا بڑا گراں گزرتا ہے طبیعت کے اوپر. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی سر، بالکل سر، یہ بہت زیادہ ٹائرنگ ہوتا ہے، کیونکہ بہت یہ وہ کام ہے جو ہم بہت مرتبہ پہلے کر بھی چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم یہ اس کو تھوڑا کوشش کریے. کچھ لوگ ہیں، کوئی اگر کر سکتا ہے تو فرحہ خاصی بھی آ سکتی ہیں. آپ کے پاس تو بہت قریب ہیں سیکھنے کے لیے. آپ کو تو دانش اویلیبل ہے. کوئی اس سے ریشمہ سے کنٹیکٹ کرے، کوئی اسما سے کنٹیکٹ کرے، ایک دوسرے کو جانتے ہی ہیں، ایک ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ضرور یہ کام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ویکینڈ، انجوائے اٹ، اور گرامر کا ریویژن کر کے آئیے انشاءاللہ. سی یو آل آن منڈے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.